حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے ہیں، اس کے بعد مرحلہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر طلب فرمایا تورات عطا کرنے کے لیے۔ ان کی غیر حاضری میں ایک فتنہ کھڑا ہوا اور کچھ لوگوں نے ایک بچڑا بنا کر اس کی پرستی شروع کر دی بنی اسرائیل میں سے، سامری کا بنایا ہوا بچڑا۔ جب حضرت موسیٰ واپس آئے انہوں نے یہ دیکھا تو بہت غضبناک ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ ہوا کہ 12 قبیلوں میں سے جن لوگوں نے بھی یہ شرک کیا ہے ان کو انہی قبیلوں کے لوگ خود قتل کریں، کئی ہزار اسرائیلی قتل۔ یہ بہت بڑا یوں سمجھئے کہ فرض ہوا ہے اس قوم کو۔ اس کے بعد پھر مزید اللہ تعالیٰ کی خدمت میں استغفار کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے 70 بڑے بڑے سردار جو تھے 12 قبیلوں کے ان کو لے کر حاضر، وہاں انہوں نے استغفار کیا اور ایک دعا کی، پروردگار وَاكْتُبْ لَنَا حَسَنَةً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ہمارے لیے نیکی کا اندراج کر دے دنیا میں بھی آخرت میں۔ جواب ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دیکھو عذاب تو میں جس کو چاہوں گا دوں گا، اور ویسے میری رحمت ہر شے کے ساتھ موجود ہے، ہر شے کا وجود میری رحمت سے، لیکن ایک میری خاص رحمت ہے جو میں لکھ رکھوں گا ان لوگوں کے لیے جو میرے نبی امی آخری رسول ان پر ایمان لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جب آئیں گے اور وہ نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیں گے، نوع انسانی کے اوپر جو بوجھ تھے جو اس وقت ہوں گے ان کو اتاریں گے۔ وہ جب آئیں گے تو جو لوگ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ نمبر 1، وَعَزَّرُوهُ نمبر 2، وَنَصَرُوهُ نمبر 3، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے ان کی تعظیم اور توقیر کریں گے، ان کی مدد کریں گے، اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا یعنی قرآن، اس کی پیروی کریں گے، وہ ہوں گے جو فلاح پانے والے ہوں گے، میری خصوصی رحمت سے حصہ ان کو